لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 اور 14 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر آپ ان کافروں کے سامنے بستی والوں کا قصہ پیش کریں۔ اذ جاء المرسلون، جب کہ ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر آئے تھے۔ اذ ارسلنا، جس وقت ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبروں کو بھیجا تھا، سو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے پیغمبر کے ذریعے ان دونوں کی تاکید کی۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تینوں تمہاری طرف اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، میرا پیغمبر ان لوگوں کے حق میں یہ بات برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ تقدیر میں ان کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ کفر پر ہی مریں گے، اور ان کا کفر پر مرنا وہ بھی ان کے اختیار کی وجہ سے ہوگا، معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مجبور نہیں کیا۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کا ڈرانا، آپ کا دعوت دینا اس آدمی کو نفع دے گا کہ جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، یہ قرآن بھی اسے نفع دے گا۔ جس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، آپ کی دعوت بھی اسے نفع دے گی۔ آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ ان کافروں کو بستی والوں کا قصہ سنا دیں، اور قصہ سنانے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ جو اپنے نبی کی بات مانتا ہے اسے کیا نفع ملتا ہے، اور جو اپنے نبی کی دعوت کا انکار کرتا ہے اسے دنیا اور آخرت میں کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بستی کی تعیین نہیں فرمائی کہ بستی سے کون سی بستی مراد ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس بستی سے مراد شام کی مشہور بستی انطاکیہ مراد ہے، لیکن یہ بھی روایات کے اعتبار سے کمزور ہے۔ مرسلون کا لفظ ذکر کیا گیا کہ اس بستی والوں کی طرف اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ حضرت عیسیٰ نے انہیں بھیجا تھا ان کی طرف کہ جاؤ انہیں اللہ کا پیغام سناؤ، اللہ کی توحید کی طرف انہیں بلاؤ، اور انہیں کہو کہ اپنے آپ کو شرک سے باز رکھو۔ لیکن جو کہ مرسلون کی نسبت، رسالت کی نسبت جب قرآن میں اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد نبی ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے نہ بستی کی تعیین فرمائی، نہ یہ بتایا کہ وہ نبی تھے یا غیر نبی، مطلقاً اللہ نے ذکر فرما دیا۔ لیکن جو کہ قرآن میں رسول کا لفظ آتا ہے تو اس سے نبی مراد ہوتا ہے، تو ہم بھی اس سے نبی ہی مراد لیں گے، باقی اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے جو سبق اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، ہماری توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ انہیں ان پیغمبروں کا قصہ سنائیں، اور قصہ یوں شروع ہوا تھا کہ یہ ایک بستی والے تھے، اللہ کی وحدانیت میں شرک کرتے تھے، بت پرست تھے۔ اللہ نے پہلے 2 پیغمبروں کو بھیجا، انہوں نے آ کے سمجھایا کہ شرک نہ کرو، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، تو بستی والوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ پھر اللہ نے ایک اور پیغمبر کو بھیجا، اور اس پیغمبر نے آ کے بتایا کہ یہ دونوں سچ کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں،
میں بھی ان کے ساتھ اللہ کا نبی ہوں، ہم تمہیں اللہ کا پیغام سنانے آئے ہیں، ہماری بات مان لو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ان لوگوں نے ان پیغمبروں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے نبیوں کی بات کو نہ مانا تو ان پر اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کو مسلط کر دیا۔ اس پر یہ بستی والے الٹا ان نبیوں کو الزام دینے لگے کہ دیکھو جی معاذ اللہ تمہاری نحوست ہے، تم ہمارے علاقے میں آئے ہو تو قحط سالی آ گئی، تمہاری وجہ سے یہ قحط سالی آئی ہے۔ تو نبیوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ تمہاری نحوست ہے، ہماری نہیں، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ کا یہ عذاب آیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ جب یہ پیغمبر ان بستی والوں کے پاس آئے تو ان بستی والوں نے کیا جواب دیا کہ تم بھی تو ہماری طرح انسان ہو، اس کی سوا تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور اللہ نے تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی، تم کہتے ہو نبی ہیں، تم نبی نہیں ہو۔ ان انتم الا تکذبون، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا، تو وہ پیغمبر کہنے لگے ربنا یعلم، ہمارا رب زیادہ جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ ہم اللہ کے پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجے گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور کہا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کا پیغام واضح طور پر تم تک پہنچا دیں، آگے تم مانو یا نہ مانو۔ جب نہیں مانا، اللہ کا عذاب آیا، تکلیف پہنچی، قالوا، تو کہنے لگے انا تطیرنا بکم، کہ یہ تمہاری نحوست ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب آیا۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم تمہارے اوپر پتھر برسائیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور ہمارے ہاتھوں سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا، ان پیغمبروں نے جواب دیا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، ان ذکرتم، کیا تم اس وجہ سے کہہ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں اللہ کا پیغام سنایا ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، اور کہا کہ تم بڑی ہی مسرف قوم ہو، گناہ گار قوم ہو، نافرمان قوم ہو کہ تم اللہ کے نبیوں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ انشاءاللہ مزید بھی یہ قصہ جاری ہے تو اگلے درس میں اس کو کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔